انفو کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یورپی یونین نے مودی سرکار کو خبردار کرتے ہوئے اس کے ہوش اڑا دیے۔ خفیہ خط نے امت شاہ کے پاؤں سے زمین نکال دی۔ بھارت کو دنیا کے خطرناک ترین ممالک کی فہرست میں ڈال دیے گئے۔ یورپ نے اب تک کا سب سے بڑا وار بھارت پر کر دیا۔ لداخ میں چینی فوجیوں کے ہاتھوں بھارت کی خوب پٹائی۔ یورپی یونین نے مودی کو لال جھنڈی دکھاتے ہوئے اس کی بات سننے سے صاف انکار کر دیا۔ مشکل ترین حالات میں بھی مودی سرکار باز نہ آئی۔ عالمی اداروں کو آخر کار میدان میں آنا پڑا۔ بھارت میں حالات تبدیل، گو مودی گو کے نعرے لگ گئے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ کن اقدام پر عالمی قوتوں نے بھارت کے خلاف چین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر ضرور شیئر کر دیں۔ ناظرین کرام، امریکہ کے بعد یورپی یونین نے بھارت کو دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار دے دیا۔ مودی اپنی انتہا پسند پالیسیوں سے باز نہ آیا۔ یورپی یونین نے مودی سرکار پر بجلیاں گرا دی۔ بھارت کی معاشی صورتحال روز بروز بگڑتی جا رہی ہے۔ یورپی یونین نے بھارت کے خلاف چین کے ہاں میں ہاں ملا دی۔ یورپی پارلیمان کا بی جے پی کے صدر امت شاہ کو خفیہ خط مل گیا۔ تہلکہ خیز انکشافات سے بھارت بھر میں ہلچل مچ گئی۔ چینی فوجیوں کے ہاتھوں لداخ میں بھارتی فوجیوں کی تاریخی چھترول۔ امریکی صدر کے بعد یورپ نے مودی سے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بھارت میں حالات خراب ہو گئے۔ گو مودی گو کے نعروں سے پورا بھارت گونج اٹھا۔ بھارت کی اہم شخصیات کی مودی کو وارننگ۔ مودی بہت ہی بڑی غلطی کر بیٹھا ہے، جس کا اب خمیازہ بھارت کو ساری زندگی بھگتنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، مودی پاگل ہو گیا اور ہوش کھو بیٹھا۔ اپنے کالے کرتوتوں کو خود ہی دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ اقوام متحدہ، OIC اور یورپی یونین نے مودی سرکار کے 14 طبق روشن کر دیے۔ بھارت میں حکمران جماعت جہاں دوسری بار اقتدار کا 1 سال مکمل ہونے پر جشن منا رہی ہے، وہیں پر اپوزیشن جماعتوں نے اسے بے حس حکومت سے تعبیر کیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حزب اختلاف کے کئی رہنماؤں نے عالمی وبا کے بحران کی وجہ سے پھیلی بدنظمی کے حوالے سے مودی سرکار پر خوب نکتہ چینی کی۔ بی جے پی کی حکومت نے 1 برس مکمل کیا اور اس مناسبت سے نئے چند چڑھانے میں مصروف ہے، تاہم اپوزیشن جماعتوں نے اسے اس کا اصل چہرہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین کرام، کانگریس نے بی جے پی کے جشن کے حوالے سے اپنے ایک بیان کا عنوان مجبور عوام اور بے حس حکومت رکھا۔ پارٹی نے اس 1 برس کو مایوسی، تباہی، تباہ کن بدنظمی اور شیطانی درد سے تعبیر کیا۔ کانگریس نے لکھا کہ مودی کے اقتدار کے 7ویں برس کے آغاز پر بھارت ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں حکومت کے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے عوام تھک چکی ہے۔ وسیع پیمانے پر تکالیف کے لیے حکومت کی سخت بے حسی اور نااہلی عیاں ہو چکی ہے۔ کانگریس پارٹی کا کہنا تھا کہ مودی سرکار نے 2 کروڑ ملازمتیں دینے کا وعدہ کیا تھا، تاہم اس وقت بھارت میں بے روزگاری کی شرح 27% سے بھی زیادہ ہے۔ ملکی معیشت سے متعلق عالمی وبا سے پہلے جو اعداد و شمار سامنے آئے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملکی معیشت پہلے ہی تباہی کے دہانے پر تھی اور مستقبل میں اس کی بہتری کے لیے حکومت کے پاس کوئی خاص لائے عمل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یورپی پارلیمان کا بھارت میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر شدید تحفظات کا اظہار۔ یورپی پارلیمان نے بھارت میں دہشت گردی سے متعلق بنائے گئے قانون کے تحت انسانی حقوق کے کارکنوں کی گرفتاری پر مودی سرکار کو خبردار کر دیا۔ پارلیمان کی انسانی حقوق کی کمیشن کی سربراہ مریا ارینا نے بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے نام خط میں تشویش کا اظہار کیا۔ برسلز کو بھارت میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کے تحفظ اور قومی تحقیقاتی ادارے کی جانب سے گوتم نولکھا اور آنند تلٹو مبڈے کی گرفتاری پر شدید تحفظات ہیں۔ یہ بات خاص طور پر تشویشناک ہے کہ انسانی حقوق کے کارکن ہندوستان کے غریب اور پسماندہ اقلیت کے حق میں آواز بلند نہیں کر سکتے، جبکہ یہ بھی ایک اتنی ہی بڑی حقیقت ہے کہ انہیں خاموش کرانے کے لیے ان پر دہشت گردی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور ان کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے بنائے گئے OAPA جیسے قوانین استعمال ہو رہے ہیں۔ مریا ارینا نے یاد دلایا کہ بھارت میں پاس کردہ یہ قانون اقوام متحدہ کے طریقہ کار کے تحت انسانی حقوق کے تمام بین الاقوامی قواعد کے منافی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یورپین پارلیمنٹ میں یہ بات بھی نوٹ کی گئی ہے کہ اس قانون کے تحت شہریت کے قانون میں ترمیم سمیت متعدد قسم کے حکومتی اقدامات اور پالیسیوں کے بارے میں پرامن احتجاج اور تنقید کو بھی دہشت گردی کی سرگرمیوں کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اسی قانون کے تحت ہی پولیس نے صفورہ زرگر، گلفشاں فاطمہ، خالد سیفی، میران حیدر، شفاء الرحمان، ڈاکٹر کفیل خان، آصف اقبال اور شرجیل امام سمیت انسانی حقوق کے دیگر کارکنوں کو بھی گرفتار کیا ہے۔ یورپین پارلیمنٹ میں انسانی حقوق کی کمیٹی کی چیئرپرسن مریا ارینا نے بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے نام خط میں مزید کہا ہے کہ موجودہ صورتحال نے اس خدشے میں اضافہ کر دیا ہے کہ اس طرح کی قانون سازی غیر قانونی سرگرمیاں اور دہشت گرد تنظیموں کی رکنیت کی مبہم تعریف ریاستی اداروں کو قانون کے اطلاق میں وسیع ثوابدید کی اجازت دے سکتی ہے۔ اس طرح سے ملک میں عدالتی نگرانی اور شہری آزادیوں کے تحفظ کو کافی حد تک کمزور کیا جائے گا۔ اس وقت اس بات کی بھی اشد ضرورت ہے کہ حد سے زیادہ وسیع تر قومی سلامتی کی قانون سازی کے ذریعے انسانی حقوق کے محافظوں کے کام کو مجرمانہ بنا کر پیش کرنے کے عمل کو روکنے کے لیے فوری طور پر اقدامات اٹھائے جائیں اور ان کارکنوں کے اجتماعات اور اظہار رائے کی آزادیوں کا احترام کیا جائے۔
چیئرمین کشمیر کونسل یورپی یونین علی رضا سید نے یورپی پارلیمنٹ کی انسانی حقوق کی ذیلی کمیٹی کی سربراہ کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ بھارت نے 7 دہائیوں قبل انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا آغاز مقبوضہ کشمیر سے کیا اور آج پورا ہندوستان بھارتی متسبانہ مودی حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کا نشانہ بن رہا ہے۔ خاص طور پر اقلیتوں کو بڑی بے دردی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر غور کرنا ہوگا، جہاں بھارت اس وقت عالمی وبا کی آڑ میں مظلوم کشمیریوں کو مزید دبا رہا ہے۔ علی رضا سید نے یورپی پارلیمنٹ کی ذیلی کمیٹی کی چیئرپرسن کی طرف سے عالمی وبا کے موجودہ بحران میں اقوام متحدہ کی اپیل کا حوالہ دے کر ضمیر کے قیدیوں کی فوری رہائی کے مطالبے کو بھی سراہا۔ ہم مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فوج کی طرف سے ظلم و ستم کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ خاص طور پر عالمی فورمز پر ہماری سفارتی جدوجہد جاری رہے گی۔ اس بارے میں ہم نے حالیہ دنوں انسانی حقوق کی تنظیموں، یورپی حکام اور اقوام متحدہ کے عہدیداروں کو خطوط لکھے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ علی رضا سید نے کہا کہ یورپی یونین اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اداروں کے حالیہ سالوں کے دوران بیانات اور رپورٹس اور اب یورپی پارلیمنٹ کی ذیلی کمیٹی کے اس خط سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر کے حالات کا بغور جائزہ لے رہی ہے۔ وہ وقت دور نہیں کہ جب مقبوضہ کشمیر میں مظالم میں ملوث بھارتی حکام عالمی عدالت کا سامنا کر رہے ہوں گے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد نازی مظالم میں ملوث افراد عالمی عدالت کا سامنا کر سکتے ہیں تو پھر بھارتی حکام کیوں نہیں عدالت کے کٹہرے میں آ سکتے؟ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی نسل کشی میں ملوث بھارتی حکام کے خلاف ایک دن ضرور عدالت برپا ہوگی۔ چیئرمین کشمیر کونسل EU نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ کشمیریوں کو انصاف ملنے تک اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے۔ ناظرین اکرام، بھارتی میڈیا نے انٹیلیجنس کے ماہرین کے اوپن سورسز کے ڈیٹا کے حوالے سے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ چین پینگون جھیل کے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنی ایئر بیس پر بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام کر رہے ہیں۔ اس میں ایک 6 اپریل کی سیٹلائٹ کی تصویر بھی پیش کی گئی ہے اور اس کا کمپیریزن 21 مئی کی سیٹلائٹ کی تصویر سے کیا ہے، جس میں واضح طور پر فرق دکھایا گیا ہے۔ اس سے قبل بھارت نے کہا تھا کہ چینی فوج کے خیمے وادی گلوان کے ساتھ دیکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد بھارت نے بھی وہاں پر فوج کی تعیناتی میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چین کا الزام ہے کہ بھارت وادی گلوان کے قریب دفاع سے متعلق غیر قانونی تعمیرات کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، خطے کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اگر بھارت نے متنازع علاقے میں تعمیرات کا سلسلہ جاری رکھا تو پھر خطے کے امن و امان کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے ممالک کو بھارت کے خطرناک عزائم کا نوٹس لینا چاہیے کہ بھارت کس طرف چل پڑا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت شہریت کے قانون سے بنگلہ دیش اور ایک جعلی کارروائی سے پاکستان کو، جبکہ نیپال چین کے ساتھ سرحدی تنازع پر صورتحال کی سنگینی کو مزید ہوا دے رہا ہے۔ ادھر پاکستان کے وزیر خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ بھارت کو کبھی نیپال کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے اور کبھی افغان امن عمل میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی یہ بلوچستان میں شورش کو ہوا دیتا ہے اور اب بھی بھارت نے لداخ میں بھی وہی حرکت کی ہے اور الٹا چین کو اس کا مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، بھارت اور چین کا سرحدی تنازع بہت ہی پرانا ہے اور 1962 کی جنگ کے بعد یہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان 3488 کلومیٹر کی مشترکہ سرحد ہے۔ یہ سرحد جموں کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، سکم اور اروناچل پردیش سے ملتی ہے اور اس سرحد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مغربی سیکٹر یعنی جموں کشمیر، مڈل سیکٹر یعنی ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور مشرقی سیکٹر سکم شامل ہیں۔ بھارت اور چین کے درمیان مکمل سرحد کی حد بندی نہیں ہے۔ جس ملک کا جس علاقے پر قبضہ ہے اس کو LOC کہا گیا ہے، تاہم دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے کے علاقے کو اپنا علاقہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جو ایک دوسرے کے درمیان کشیدگی کا باعث بھی رہا ہے۔ بھارت مغربی سیکٹر میں اکسائی چند پر اپنا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ علاقہ اس وقت سے چین کے کنٹرول میں ہے۔ 1962 کی جنگ میں چین نے اس پورے علاقے پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ دوسری جانب چین مشرقی سیکٹر میں اروناچل پردیش پر اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ جنوبی تبت کا ایک حصہ ہے۔ چین تبت اور اروناچل پردیش کے مابین میکموہن لائن کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اس نے اکسائی چند کے حوالے سے بھارتی دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، سابق سفیر اور بھارتی اور چینی امور کے ایک ماہر نے انڈین ایکسپریس میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں کہا ہے کہ تازہ کشیدگی کو صرف LOC کی خلاف ورزی کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے آرٹیکل 370 اور 35A کو ہٹایا تھا اور لداخ کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ قرار دیا تھا تو اس وقت بھی چین نے بھارت کے اس فیصلے پر سخت تنقید کی تھی، اسے ناقابل قبول اور چین کی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا تھا، یہاں تک کہ چین نے اس معاملے کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں بھی اٹھایا تھا۔ بنارس ہندو یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر اور بھارت اور چین کے درمیان تعلقات پر لکھی جانے والی کئی کتابوں کے مصنف کیشو مشرا نے بھی BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی کوئی نئی چیز نہیں۔ اس پر سب سے پہلے 1996 میں دیو گوڑا حکومت نے چیانگ زیمن کے ساتھ ایک لیگل فریم ورک پر اتفاق کیا تھا،
جس کے تحت LOC پر زیادہ سے زیادہ پرامن رہنے اور کشیدگی کو کم کرنے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی باتیں سامنے آئی تھیں۔ اور اس سے قبل راجیو گاندھی بھی جب چین کے دورے پر گئے تھے تو اس وقت بھی سرحدی تنازع ہی دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کی بڑی وجہ قرار پایا تھا۔ کیشو مشرا نے کہا کہ سن 2010 کے بعد سے سرحدی تنازع میں اضافہ دیکھا گیا اور انڈیا نے جب سے سرحد کے قریب سڑک کی تعمیرات کا کام تیز کیا ہے اس پر چین کی گہری نظر ہے۔ چینی میڈیا میں اس سرحدی تنازع کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی، لیکن انڈیا میں قوم پرست میڈیا میں اس پر خاطر خواہ توجہ دی جا رہی ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔